اب اسٹیبلشمنٹ کیا کرے گی؟ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے؟ عمران خان کو غلط طریقے سے نکالا جانا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ الیکشن کب ہوں گے؟ انصار عباسی کا کالم۔ تفصیلات جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ الیکشن کب ہوں گے یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہر ایک کا اپنا اپنا ہے، لیکن میں الیکشن اسی سال اکتوبر نومبر میں دیکھ رہا ہوں۔ جب عمران خان کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی تو میں اس کے خلاف تھا، اور اس کی وجہ میں نے بارہا بیان کی کہ اگر نواز شریف کو غلط طریقے سے نکالا جانا غلط تھا تو عمران خان کو غلط طریقے سے نکالا جانا کیسے درست ہو سکتا ہے۔ میں نے فروری کے مہینے میں اپنے ایک کالم میں یہ لکھا تھا کہ سیاستدان پھر استعمال ہو رہے ہیں، البتہ میں عمران خان کی بیرونی سازش کے بیانیے سے متفق نہ پہلے تھا اور نہ آج ہوں۔ میری یہ بھی رائے تھی کہ عمران خان کو 5 سال پورے کرنے دیں، کیونکہ اگر ان کو نکالا گیا تو 12-14 سیاسی جماعتوں پر مبنی اتحادی حکومت سیاسی استحکام نہیں دے سکے گی، حالات پہلے سے زیادہ خراب ہو جائیں گے اور ہمیں پھر بھی نئے الیکشن کی طرف ہی جانا پڑے گا۔ میرا ہمیشہ یہی خیال رہا کہ الیکشن اسی سال ہو سکتے ہیں۔ عمران خان تو شروع سے ہی نئے الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں وہ IMF کے معاہدے کا بھی انتظار نہیں کرنا چاہتے۔ پنجاب میں 17 جولائی کے انتخابات میں PTI کی بڑی کامیابی اور نون لیگ کی بدترین شکست نے سیاسی عدم استحکام کو مزید بڑھا دیا، جس کا بہت برا اثر ملکی معیشت پر پڑا اور ڈالر کے مقابلے میں روپیہ روز بروز گرنا شروع ہو گیا۔ معاشی ماہرین ان حالات سے انتہائی پریشان ہیں، جبکہ سیاسی عدم استحکام بھی بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، جس میں عدالتی فیصلوں اور ان سے پیدا ہونے والی صورتحال کا بھی کافی کردار ہے۔ اسی دوران میں نے ایک خبر دی کہ اسٹیبلشمنٹ حکومتی اتحاد اور عمران خان کی تحریک انصاف کو ایک ساتھ بٹھا کر سیاسی و معاشرتی بحران پر فیصلہ کرنے کی حوصلہ افزائی کر سکتی ہے، جس کے لیے سوچ بچار ہو رہا ہے۔ یہ خبر دیتے ہوئے میں نے یہ رائے بھی دی کہ پاکستان میں اسی سال اکتوبر میں الیکشن ہو سکتے ہیں۔ میری اس خبر پر ہر قسم کے تبصرے ہونا شروع ہو گئے۔ کچھ صحافی دوستوں نے فوج کے ترجمان کے حوالے سے میری خبر کی تردید کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن میں اپنی خبر پر کل بھی قائم تھا اور آج بھی قائم ہوں۔ بہرحال حکومت اور اس کے اتحادی کہتے ہیں کہ انہیں کسی صورت اس سال الیکشن قبول نہیں، اور یہ کہ وہ آئندہ سال اکتوبر میں ہی الیکشن کروائیں گے۔ عمران خان اسی سال الیکشن کروانے کے مطالبے پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب اسٹیبلشمنٹ کیا کرے گی؟ حکومت و اپوزیشن کی سیاسی حکمت عملی کیا ہوگی؟ یہ تو آنے والے دنوں اور ہفتوں میں واضح ہو جائے گا، لیکن میں آج بھی اسی سال اکتوبر نومبر میں الیکشن دیکھ رہا ہوں، اور اس کی بڑی وجہ معاشی عدم استحکام ہے۔ پنجاب اسمبلی کی حالیہ ضمنی الیکشن کے بعد عمران خان کی سیاست نے بہت طاقت حاصل کر لی ہے، لیکن اس کا سب سے زیادہ اثر پاکستان کی معیشت پر پڑ رہا ہے، جو ہر گزرتے دن کے ساتھ خراب سے خراب تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میں کیوں سمجھتا ہوں کہ الیکشن اکتوبر نومبر میں ہو سکتے ہیں؟ پہلے تو یہ کہ پنجاب کے الیکشن نتائج کے بعد ویسے ہی حکمراں اتحادی جماعتوں کے پاس کوئی اخلاقی جواز باقی نہیں رہا کہ وہ حکومت چلاتی رہیں۔ اس صورتحال میں ویسے ہی ملک کو نئے الیکشن کی طرف جانا چاہیے تاکہ سیاسی اور معاشرتی استحکام حاصل ہو سکے، لیکن سب سے اہم بات جو اس سال اکتوبر نومبر میں الیکشن کے انعقاد کی وجہ بن سکتی ہے وہ خراب معیشت ہے۔ میری ذاتی رائے میں معیشت کی خرابی کا تسلسل فوری الیکشن کا سبب بنے گا، جسے کوئی نہیں روک سکتا۔ ہاں، اگر اتحادی حکومت اس سال الیکشن کو روکنا چاہتی ہے تو پھر اسے معیشت کو ہر حال میں سنبھالا دینا ہوگا۔ روپے کی ڈالر کے مقابلے میں گراوٹ کو روکنا اور اسے ریورس کرنا پڑے گا۔ اس ویڈیو سے صرف اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ YouTube چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ Facebook پیج۔